محتشم سامعین و حاضرین، پاکستان کو معرض وجود میں آئے 78 سال ہو گئے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم ترین نعمت ہے۔ میں نے پہلے بھی ایک دو بار جمعہ میں شاید اظہار کیا ہے کہ دو قومی نظریہ کے حوالے سے، تحریک پاکستان کے حوالے سے میرے ذہن میں کچھ الجھنیں تھیں، لیکن یقین کریں جب میں خود ہندوستان گیا اور وہاں مسلمانوں کی حالت زار کو دیکھا، وطن سے پہلے بھی محبت تھی، واللہ وہاں سے آ کر اس وطن کی محبت دل میں زیادہ ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑی نعمت عطا کی ہے۔ کبھی آپ اگر جان سکیں ہندوستان کے مسلمانوں کی حالت زار کو، تو آپ کو اس نعمت کا احساس ہوگا کہ کتنی آزادی ہمیں ملی، کتنی آسانیاں ہمیں ملی ہیں۔ میں صرف دلی میں تھا اور میں نے بہت سے علاقے دیکھے ہیں دلی کے، ہر جگہ مسلمان ہی غریب دیکھا ہے۔ بوجھ اٹھانے والا، بوریاں اٹھانے والا، ریڑھی کو دھکیلنے والا۔ امیر مسلمان اگر کو دیکھا ہے تو وہ دیکھا ہے جس کے پاس رکشہ ہے۔ ایک بندہ ملا، میں نے اس کو کہا یار مجھے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف پہ جانا ہے۔ اس کو پتہ نہیں تھا، کافی تلاش کرتا رہا، تو میں اس دوران اس سے باتیں کرتا رہا، پوچھتا رہا، تو مجھے تھوڑا سا اطمینان ہوا چلیں اس بندے کے پاس اپنا رکشہ تو ہے۔ تھوڑی دیر بعد کہنے لگا نہیں جی یہ بھی کرائے پر ہے۔ جامع مسجد دلی سے میں آ رہا تھا حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ کی طرف، تو ایک رکشے والا ملا، وہ بھی مسلمان تھا، یہ اور بندہ تھا۔ تو اس نے بائیں طرف مجھے دکھایا، لمبی لائن ہے، ملبہ پڑا ہوا ہے۔ تو کہنے لگا جی یہ ساری لائن جو ہے نا، یہ پوری بستی تھی مسلمانوں کی، اس کو گرا دیا گیا ہے، اور جن کو وہاں سے نکالا ہے ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ تو پاکستان جو ہے نا جی، یہ واقعی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ وہ ہم بادشاہی مسجد میں جاتے ہیں، قلعے میں جاتے ہیں، اس طرح کی جگہوں پر جاتے ہیں تو تاریخ کے جھروکوں کو دیکھتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ حکمرانوں نے کتنی شاندار چیزیں بنائیں۔ میں دلی کی مسجد میں گیا تو دل خون کے آنسو روتا رہا کہ یار یہی وہ جگہ تھی جہاں پہ مسلمان حکمران بادشاہ یہاں پہ نمازیں پڑھایا کرتے تھے اور ساری رعایا مسلمانوں کی ہوتی تھی۔ آج دلی کی جامع مسجد کی دائیں طرف ایک گلی ہے، صرف وہاں آپ کو مسلمانوں کی دکانیں نظر آئیں گی، بس وہاں شاید اور کہیں ہو، لیکن مجھے کہیں مسلمان کی دکان نہیں نظر آئی۔ ریڑھیاں نظر آئی ہیں، مزدوری کرتے نظر آئے ہیں، بڑی بڑی بوریاں سر پہ اٹھا کر پسینے میں شرابور نظر آئے۔ یہ ملک ہمیں اللہ نے بہت بڑی نعمت عطا فرمائی ہے اور اس کی قدر کرنی چاہیے، اور وطن کے ساتھ محبت جو ہے یہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر سے تشریف لاتے، بیرون شہر سے، اور اونٹنی آپ کی سفر کر رہی ہوتی، دور سے جیسے ہی مدینہ شریف نظر آتا، حضور سواری کو اور تیز کر دیا کرتے۔ حضور عاشق مدینہ نے ایک سلام مدینہ لکھا ہے، اس کے دو شعر سنیے۔ مصطفیٰ کو مصطفیٰ کے جانثاروں کو سلام، یعنی محبوب خدا کے سارے یاروں کو سلام۔ اور یہ جو بخاری کی حدیث میں نے آپ کو سنائی، اس پر ایک شعر لکھا ہے انہوں نے، اونٹنی کو تیز کرتے دیکھ کر جن کو حضور، اونٹنی کو تیز کرتے دیکھ کر جن کو حضور
صف بصف اشجار طیبہ کی قطاروں کو سلام. وہ لائنیں صف بصف کھجوروں کی جو لائنیں ہیں نا، قطاریں ہیں، جیسے حضور دور سے دیکھتے تو حضور اونٹنی کو تیز کر لیا کرتے. کیوں تیز کرتے؟ مدینہ شریف سے محبت تھی، وطن کے ساتھ محبت ہے. تو وطن کے ساتھ محبت کرنا میرے آقا کی سنت ہے. اور یہ وطن جو ہے، اس وطن میں کچھ خصوصیات ایسی ہیں، ریزمبلنس ایسی ہے، مماثلت ایسی ہے جو ریاست مدینہ طیبہ کے ساتھ ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے بعد جس شہر کو اپنے وطن کے لیے منتخب فرمایا، پسند فرمایا، وہ ہے مدینہ طیبہ. صرف مدینہ نہیں کہنا چاہیے، مدینہ کا مطلب ہے شہر، رہنے کی جگہ، سٹی. تو مدینہ تو کسی بھی شہر کو کہا جا سکتا ہے. تو حضور کا جو شہر کریم ہے یہ مدینہ نہیں ہے، مدینہ طیبہ ہے، مدینہ منورہ ہے، مدینہ شریف ہے. وہ حضور آج کے مدینہ کی بارگاہ میں کوئی صاحب حاضر خدمت ہوئے، کہنے لگے جی میں مدینہ جا رہا ہوں. آپ نے فرمایا حضور کے شہر کو ایسے بے ادبی سے پکار رہے ہو؟ ارے بے ادبی ہے، توبہ کرو. کہنے لگا حضور اس کی توبہ کیسے کروں؟ فرمایا 10 بار کہو مدینہ شریف، مدینہ شریف، مدینہ شریف، مدینہ شریف. تو حضور کا شہر کریم جو ہے نا، اس کے بہت سارے نام ہیں. جذب القلوب الی دیار محبوب شیخ محقق کی کتاب ہے، بڑی شاندار، مدینہ شریف کے اسماء پر بڑی بات لکھی ہے. تو مدینہ شریف کا نام ہے مدینہ منورہ، مدینہ طیبہ. اور ہمارے ملک کا کیا نام ہے؟ پاکستان. پاک کا مطلب ہے طیب، یہی مطلب ہے نا. طیب پاک ایک ہی چیز کو کہا جاتا ہے، وہ ہے طیبہ. اور یہ جو حضور کا فیضان والا ملک ہے یہ ہے پاک. اور مدینہ کہتے ہیں رہنے والی جگہ کو، استان بھی کہتے ہیں رہنے والی جگہ کو. تو پاکستان کا معنی بنتا ہے مدینہ طیبہ. یہ پاکستان والے مدینہ شریف سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ فیضان اسی مدینہ منورہ کا پاکستان ہے. پہلا ملک جو اسلام کے نام پر معرض وجود میں آیا، پہلی سلطنت، پہلی ریاست جو اسلام کے نام پر بنی، وہ مدینہ طیبہ ہے. آج آپ دنیا میں دیکھ لیں، کوئی ریاست آپ کو ایسی نہیں ملے گی جس کے بننے کا سبب اسلام ہو. یہ پوری ذمہ داری سے میں بات کہہ رہا ہوں، ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن میں آپ کو ایک بات دے رہا ہوں، اس پر آپ تحقیق کرتے رہیے گا. انشاءاللہ آپ اس میں کوئی کمزوری نہیں پائیں گے. جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں، ہمارے برادر اسلامی ممالک ہیں، ہمارے سر کا تاج ہے. اللہ سب کو اتحاد دے، سب کو غیرت دے، متحد ہوں. اپنے مظلوم غزہ کے بھائیوں کے لیے سب میں یہ فکر آئے کہ کیسے غزہ میں مظلوم بھائی ہمارے تڑپ رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، بھوکے شہادت کا جام نوش کر رہے ہیں. تو سارے مسلم ممالک ہمارے سر کے تاج ہیں، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں. لیکن کوئی ملک ایسا نہیں ہے جو اسلام کے لیے بنا ہو. ہر ملک کے بننے کا سبب کوئی نہ کوئی تھا. کوئی جغرافیائی معاملہ تھا، کوئی بادشاہت کا معاملہ تھا، کوئی خطے کا جھگڑا تھا. ایک ملک بن گیا، کسی کو توڑ دیا، کسی نے سازش کر کے توڑ کے کئی ممالک بنا دیے. اسلام کے نام پر کوئی ملک نہیں بنا. اس دھرتی پر کوئی ملک جو اسلام کے لیے بنا ہو وہ صرف اس وقت پاکستان ہے. یہ سمجھ لیجئے، میں ہر سال یہ سبق بتاتا رہتا ہوں، اپنے بچوں کو یاد کروا دو. سیکولرزم کا دور ہے، لبرلزم پھیل رہا ہے تیزی کے ساتھ.
آپ کی نسلوں کو لبرل بنایا جا رہا ہے، اسلام سے دور کیا جا رہا ہے، آپ کو بتایا یہ جا رہا ہے، سبق یہ پڑھایا جا رہا ہے کہ ہم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے، بس خطے کا جھگڑا تھا، کچھ زمین کا جھگڑا تھا، کچھ ایسے معاملات تھے، وگرنہ وہ بھی ایک سیکولر ملک ہے اور بانیان پاکستان بھی ایک سیکولر ریاست بنانا چاہتے تھے۔ بھئی اگر سیکولر ریاست ہی بنانا تھا تو لاکھوں بندوں کو شہید کروانے کی کیا ضرورت تھی؟ قائد اعظم سیکولر سٹیٹ نہیں بنانا چاہتے تھے۔ ایک بڑا معروف واقعہ ہے، میں نے پہلے بھی آپ کو سنایا ہوا ہے، اور اسی سے ہمیں دو قومی نظریے کا پتہ چلتا ہے۔ پہلے آپ سمپل سا سمجھ لیں، ایک قومی نظریہ کانگریس کا تھا۔ کانگریس چاہتی تھی کہ متحدہ ہندوستان ہو، انگریز کو یہاں سے نکال دیا جائے اور پھر ایک ہی ملک ہو اور سارے مل کر یہاں پر رہیں۔ کانگریس کا اس میں فائدہ تھا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ زیادہ طاقت میں تھے۔ اگر انگریز نکلتا ہے تو زیادہ طاقت اور بظاہر اکثریت کی وجہ سے حکومت ہندوؤں کی ہونی تھی، مسلمانوں کو تو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا تھا۔ پہلے انگریز کی غلامی، اب ہندو کی غلامی۔ پہل قائد اعظم بھی یک قومی نظریہ کے قائل تھے، یہ فکر اقبال تھی، یہ علامہ اقبال کی سوچ تھی۔ علامہ اقبال نے انہیں دو قومی نظریہ کی طرف مائل کیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بصیرت عطا فرمائی، تو قائد اعظم بھی دو قومی نظریہ کے قائل ہو گئے۔ دو قومی نظریہ کیا ہے کہ بھئی ہندو الگ قوم ہے، مسلمان الگ قوم ہے۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے۔ تم اپنے دین کے مطابق عمل کرنے والے، تم جس جانور کا پیشاب پینے والے ہو، ہم اس کے حلق پر چھری چلاتے ہیں۔ تم ہزاروں لاکھوں مورتیوں کے آگے اپنی پیشانی کو رکھتے ہیں، ہم صرف وحدہ لا شریک کے سامنے سر جھکاتے ہیں۔ کتنا ڈیفرنس ہے، کتنا فرق ہے۔ تو یہ ایک فرق ہے، مسلمان الگ قوم ہے اور غیر مسلم الگ قوم ہے۔ الکفر ملت واحدہ، سارے کافر ایک ہیں، اور مسلمانوں تم الگ ہو، تم ان سب سے الگ ہو۔ تو ہمارے ہاں جو لوگ کہتے ہیں نا جی ہم یہ ان سے ملتے ہیں، وہ ہم سے ملتے ہیں، یہ مزاج اسلام کا نہیں ہے۔ اسلام نے کہیں بھی اس طرح کا مزاج نہیں رکھا کہ تم ان کے ساتھ ملتے جلتے ہو، بلکہ تم الگ ہو۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، ہاں بھی پگڑی تم بھی باندھو، لیکن پگڑی وہ بھی باندھتے ہیں پر وہ ٹوپی کے بغیر باندھتے ہیں، تم ٹوپی کے اوپر باندھو تاکہ ان کے جیسے نہ لگو۔ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہیں یہودی، کیوں رکھتے ہیں؟ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ محبت کے لیے۔ حضرت موسیٰ سے محبت تو ہم زیادہ کرتے ہیں، مسلمانوں تم بھی رکھو، لیکن وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، تم ان کے ساتھ مماثلت نہ ہونے پائے، تم ایک دن پہلے کا بھی ساتھ ملا لو، یا ایک دن پہلے کا ملا لو یا ایک دن بعد کا ملا لو، تاکہ ان کے ساتھ مماثلت نہ ہو۔ لباس میں، وضع قطع میں، تراش خراش میں، فرمایا داڑھی بڑھاؤ، مونچھیں پست کرو، مجوسیوں جیسی شکل نہ بناؤ، تم دکھنے میں بھی ان سے ایسے نہیں نظر آنے چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھی صحابہ کرام، وہ پہلے یہودی تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے، اور جب یہ یہودی ہوتے تو اس وقت بھی راسخ العقیدہ تھے، صحیح کتاب پر عمل کرنے والے تھے۔ جب اسلام قبول کر لیا تو انہوں نے اونٹ کا گوشت کھانا چھوڑے رکھا، اونٹنی کا دودھ پینا چھوڑے رکھا۔ یہودیت میں بھی اونٹنی کا دودھ نہیں پیا جاتا، گوشت نہیں کھایا جاتا۔ اب اسلام یہ تو نہیں کہتا کہ ضرور اونٹ کا گوشت کھاؤ، ضرور اونٹنی کا دودھ پیو۔ ہو سکتا ہے ہم میں سے کسی نے بھی اونٹنی کا کبھی دودھ نہ پیا ہو، تو کوئی یہ تو نہیں کہتا نہیں پیا تو تم نے گناہ کر لیا۔ پینا ہے پی لو، نہیں پینا نہ پیو۔ اونٹ کا گوشت کھانا جائز ہے، نہیں کھانا تو کوئی ضروری بھی نہیں ہے، فرض واجب سنت بھی نہیں ہے کہ ضرور کھاؤ اس کو۔ لیکن وہ نہیں کھاتے تھے، نہیں پیتے تھے، تو کہا کیوں نہیں کھاتے، کیوں نہیں پیتے؟ تو وہ کہنے لگے جی جب ہم یہودی تھے تو اس میں منع تھا، تو اسلام کون سا کوئی حکم دیتا ہے؟ تو ہم کہتے ہیں پرانے عقیدے پر بھی عمل ہو جائے، اس پر بھی عمل ہو جائے، اور اس پر عمل کرنے سے اس نظریہ کی کوئی مخالفت بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ اگر کوئی گوشت نہ کھائے، دودھ نہ پیے، اس کو حکم نہیں ہے کہ کھاؤ پیو، لیکن اس وجہ سے اگر نہیں کھا رہے کہ اس کا بھی لحاظ رہ جائے تو
تو پھر تم اسلام میں پورے داخل نہیں ہوئے. یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر یہاں نہیں چلے گا. یہاں آئے ہو تو پکے مسلمان بن کر آؤ. وہ ہفتے والے دن کام پر نہیں جاتے تھے. اب ہفتے والے دن کام پر جانا کوئی فرض تو نہیں ہے. فرمایا جاؤ نہ جاؤ اپنی مرضی, لیکن اگر تم اس وجہ سے نہیں جا رہے کہ یہودی نہیں جاتے تھے تو ہم اس کا لحاظ رکھیں. فرمایا یہ تم اسلام میں پورے داخل نہیں ہوئے. یہ دو قومی نظریہ ہے. اسلام ایک اپنا الگ جدا گانا تشخص رکھتا ہے. تو دو قومی نظریے کے مختصر تعارف کے بعد آپ ایک واقعہ سن لیجئے گا, پھر ہم ایک چھوٹا سا کلام پڑھتے ہیں وطن کی محبت کے حوالے سے. بمبئی میں, جو اب ممبئی بن گیا ہے, ایک پریس کانفرنس ہو رہی تھی. میں نے پہلے بھی یہ واقعہ سنایا, پرانے ساتھیوں کو شاید یاد ہو. قائد اعظم اس میں پریس کانفرنس کر رہے تھے. ایک صحافی کھڑا ہوا اور کہنے لگا آپ ایسے ہی بر صغیر کے لوگوں کو تقسیم کر رہے ہیں. یہ سکھ ہوں, ہندو ہوں, عیسائی ہوں, مسلمان ہوں, سارے ہیں تو اسی دھرتی کے رہنے والے, یہیں کے پیدا ہونے والے ہیں. باہر سے کوئی تبلیغ کرنے والے آئے, مسلمان آئے تو یہ لوگ مسلمان ہو گئے. زمین تو ان کی یہی ہے, لباس یہی ہے, زبان یہی ہے. جو میری زبان ہے وہی آپ کی زبان ہے, جو ہمارا لباس ہے وہی آپ کا لباس ہے. زبان بھی ایک, دھرتی بھی ایک, سب کچھ ایک, کھانے ایک طرح کے, اور پھر آپ لوگوں کو تقسیم کر رہے ہیں. یہ دو قومی نظریہ پیش کر کے آپ غلط کر رہے ہیں. قائد نے نظر انداز کیا اس کے سوال کو, دوسرے سوالات کی طرف متوجہ ہو گئے. گفتگو چلتی رہی. تھوڑی دیر بعد پانی مانگا, پیاس لگی جاتی ہے, پانی پیا تھوڑا سا اور پھر گلاس رکھ دیا. اب وہ صحافی جس نے سوال کیا تھا وہ ہندو تھا. پھر نظر آیا تو آپ نے کہا لالا یہ پانی پی لو, گرمی کافی. کہنے لگا مسلے کا جھوٹا میں کیوں پیوں. وہ جو کہہ رہا تھا نا کہ تم دو قومی نظریہ غلط پیش کرتے ہو, ہماری زبان ایک ہے, ہمارا کلچر ایک ہے, زمین ایک ہے, کھانے ایک طرح کے ہیں, تو وہ کہنے لگا میں نہیں پیوں گا. اتفاق کی بات ہے, اللہ تعالیٰ نے جب سیدھی کرنی ہو. اسی مجمع میں ایک ترکی شخص بیٹھا تھا, ترکی لباس میں ملبوس تھا. تو قائد نے اس کو اشارہ کر کے کہا پانی پیو گے. وہ جلدی سے آیا, گلاس پکڑا, گٹا گٹ سارا پانی پی لیا. اب اللہ تعالیٰ نے موقع عطا فرما دیا. فرمایا دیکھ لے تیری میری زبان بھی ایک ہے, مٹی ایک ہے, کھانے ایک طرح کے ہیں, لباس بھی ملتا جلتا ہے. تو میری زبان سمجھتا ہے, میں تیری زبان سمجھتا ہوں. یہ نہ ہندوستان کا ہے, نہ اس کا لباس میرے جیسا ہے, نہ میری زبان کو یہ اچھے سے سمجھ سکتا ہے. ان لوگوں کے کھانے بھی ہمارے کھانوں سے مختلف ہیں. تو نے میرا بچا ہوا پانی نہیں پیا, اس نے پی لیا ہے. کیوں پیا ہے اس نے؟ اس لیے کہ تیرے سارے میرے ساتھ تعلقات ہونے کے باوجود وہ تعلق نہیں ہے جو اس کے ساتھ ہے. اور اس کے ساتھ تعلق یہ ہے کہ جس کریم آقا کا میں غلام ہوں اس کا یہ بھی غلام ہے. اللہ اکبر. یہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر, کاش ایسا ہو جائے کہ ہم مسلمان ایک ہو جائیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسلمان جو ہے نا یہ ایک جسم کی مانند ہیں. جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہو تو سارا جسم اس کو محسوس کرتا ہے. کتنا دور ہے غزہ. ہم میں سے اکثریت ایسی جس نے کبھی دیکھا ہی نہیں, اس علاقے میں ہی نہیں گئے, لیکن غزہ والوں کو تکلیف ہوتی, ہم یہاں تڑپ جاتے ہیں, پیچ و تاب کھاتے ہیں. یہ اسلام ہے, یہ دین کی طاقت ہے. اور یہ دین کی طاقت جب صحیح معنوں میں پھیل جائے گی پھر انشاءاللہ اسلام ہی کا غلبہ ہوگا. تو اپنے وطن سے پیار کیجئے. میں نے جمعہ میں بھی یہ حدیث سنائی تھی کہ اپنے وطن سے محبت کیجئے, یہ کریم آقا کی سنت ہے. یہ پاکستان اسلام کے لیے بنا ہے, اسلام کی خاطر بنا ہے. قائد نے پشاور یونیورسٹی میں خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی. قائد اعظم نے آپ کے خطبات میں لکھا ہوا ہے کہ ہم نے پاکستان اس لیے حاصل کیا ہے کہ ہم اس کو اسلام کی تجربہ گاہ بنائیں اور لوگوں کو بتائیں یہ ہے اسلام اور یہ ہے اسلام کا نظام. اگر اسلام کے نظام کا نفاذ ہو گیا ہوتا تو یقینی بات ہے کہ اسلام پوری دنیا میں نافذ ہو چکا ہوتا. تو کم از کم ہم اپنے آپ پر, اپنے گھروں پر تو اسلام کا نفاذ کر سکتے ہیں جس مقصد کے لیے اس ملک کو حاصل کیا گیا. اس وطن سے محبت کیجیے. ایک ترانہ ہے, پڑھا جاتا ہے, میں نے بچپن سے سنا ہے, میرا دل چاہا آج سارے مل کر پڑھ لیں. دعائیہ کلمات بھی ہیں اس میں, آپ بھی سبھی پڑھ لیجئے گا.
سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد، قدم قدم آباد تجھے، قدم قدم آباد. سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد، قدم قدم آباد تجھے، قدم قدم آباد. تیرا ہر ایک ذرہ ہم کو اپنی جان سے پیارا، تیرا ہر ایک ذرہ ہم کو اپنی جان سے پیارا. تیرے دم سے شان ہماری، تجھ سے نام ہمارا، تیرے دم سے شان ہماری، تجھ سے نام ہمارا. جب تک ہے یہ دنیا باقی، ہم دیکھیں آزاد، ہم دیکھیں آزاد تجھے، ہم دیکھیں آزاد. سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد، قدم قدم آباد تجھے، قدم قدم آباد. دھڑکن دھڑکن پیار ہے تیرا، قدم قدم پر گیت رے، بستی بستی تیرا چرچا، نگر نگر میت رے. جب تک ہے یہ دنیا باقی، ہم دیکھیں آزاد، ہم دیکھیں آزاد تجھے، ہم دیکھیں آزاد. سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد، قدم قدم آباد تجھے، قدم قدم آباد. تیری پیاری سج دھج کی ہم اتنی شان بڑھائیں، تیری پیاری سج دھج کی ہم اتنی شان بڑھائیں. آنے والی نسلیں تیری عظمت کے گن گائیں، آنے والی نسلیں تیری عظمت کے گن گائیں. جب تک ہے یہ دنیا باقی، ہم دیکھیں آزاد، ہم دیکھیں آزاد تجھے، ہم دیکھیں آزاد. سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد، قدم قدم آباد تجھے، قدم قدم آباد. آمین آمین آمین. اللہ کریم اس دھرتی کو آباد رکھے، شاد رکھے. ایسے ہی پاکستان کا جھنڈا سبز ہلالی پرچم لہراتا رہے. یہ جو پرچم ہے نا جی، اس کا بھی لحاظ رکھا کرے. یہ ہماری شان ہے، یہ زمین پر نہیں گرنا چاہیے. یہ بچوں کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں، نیچے بھی گر جاتے ہیں، تو اس کا خیال کرنا چاہیے. اور اگست کا موسم ایسا ہوتا ہے، اس میں درخت پودے وغیرہ لگانا آسان ہوتا ہے. تو وطن سے محبت کے لیے کوشش کریں 5-5 10-10 پودے بھی لگا دیں. اس کی ہمیں بڑی ضرورت ہے، ہمارے وطن کو ضرورت ہے.
تو جھنڈوں کی بجائے جھنڈا بھی لگا لیں، اچھی بات ہے، تو ہاں باجوں کے ساتھ ضرور کمپیریزن کروں گا، باجوں کی بجائے سلنسر کھولنے کی بجائے محبت کریں، پودے لگائیں، درخت لگائیں، پھر ان کی دیکھ بھال کریں، تھوڑا تھوڑا پانی لگائیں۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد سے پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی درخت لگتا ہے، جب تک اس درخت کو پانی ملتا رہتا ہے، اس کی آبیاری ہوتی رہتی ہے، اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا رہتا ہے، رب کریم لگانے والے کو ثواب عطا فرماتا رہتا ہے۔ اور بہترین صدقہ جاریہ میں سے ایک صدقہ جاریہ درخت بھی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے وطن کے ساتھ محبت کرنے، اس کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔